أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 29ویں پارہ کی سورہ نوح تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں نوح علیہ السلام کے سارے واقعات اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی رکھا ہے سورہ نوح، اس لیے کہ اس سوروں کے اندر نوح علیہ السلام کا جو دعوت کا طریقہ، جو اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی اور اس پر اس کی قوم نے جو رد عمل اس کو نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو عذاب نازل فرمائی، ان سب کا ذکر اس آیات میں ہے، اس سوروں کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سوروں کا نام بھی سورہ نوح رکھا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اول رسول بعث الى الارض، کہ سب سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن وہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں، لیکن باضابطہ ان کو شریعت نہیں دی، اور اس دور میں بت پرستی بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی قانون، کوئی شریعت نہیں دی، لیکن یہ ایسا واحد نبی ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قوم کی طرف بھیجا جو یہ قوم بت پرستی کے اندر جم گیا تھا، اور انہوں نے اس دعوت میں کتنی کوشش کی، کتنا جد و جہد کیا، یہ تمام کا ذکر اس آیات میں۔ اور اس سے پہلے یہ بات جانیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بت پرستی نہیں تھا۔ 5 ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَسْرًا۔ 5 بڑے بزرگ تھے، واد، یعوق، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بڑے بزرگ آدمی تھے، اور شیطان نے ان کے مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالا کہ یہ بڑے بہت بزرگ اور نیک انسان تھے، تم اس کی یاد کو تازہ رکھو، اور اس کی شکل یہ بنائی کہ ہم تمہارے لیے ان کے مجسمے بنا دیتے ہیں، ہم تمہارے لیے یہ 5 بزرگوں کا مورتی بنا دیتے ہیں تاکہ تم اس کی دیدار کرو، تم اس سے دیکھو، یاد تازہ ہوتا رہے۔ تو شیطان نے جہاں یہ بزرگ بیٹھتے تھے وہیں مجسمے بنا دیے۔
یہ لوگ صرف ان کی دیدار کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد جو نسل آئی، انہوں نے دیکھنے کے بجائے ان کی پرستش کرنے لگے۔ اب شیطان نے ان کو اس کی پوجا کرانا لگا۔ اس سے پہلے تو لوگ صرف اس کا دیدار کرتے تھے، یہ بزرگ ہے ان کا دیدار کرتے تھے، لیکن بعد کی جو نسل آئی ہے وہ ان کو اپنا معبود سمجھنے لگا۔ اس میں کوئی عتی نہیں کہ یہ بڑے لوگ تھے، بہت بزرگ تھے، اور یہی چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی 5 بتیں تھے، اور یہ ایسا واحد نبی ہے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے اتنا محنت، اتنا کوشش کی کہ ان کے جو قوم کا انکار کرنا انہوں نے نہیں مانا، ان تمام کا ذکر اس آیات کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب ہو کر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ اس وقت جتنے لوگ تھے، کم لوگ تھے، وہ سارے ان کی امت تھی۔ اور انہوں نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، کہ اے قوم میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایسے دردناک عذاب سے، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور انہوں نے یہ ڈرایا کہ تم ایسے عذاب سے ڈرو، ایسے سخت عذاب سے ڈرو، اور اس کے بعد أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ ایک اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے یہ لا الہ الا اللہ دعوت دی، اور یہ دعوت 950 برس